اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کہہ دیجئے کہ اگر تمہارے باپ اور تمہارے لڑکے اور تمہارے بھائی اور تمہاری بیوی اور تمہارے کنبے قبیلے اور تمہارے کمائے ہوئے مال اور تجارت جس کی کمی سے تم ڈرتے ہو اور وہ جو حویلیاں جنہیں تم پسند کرتے ہو، اگر یہ تمہیں اللہ سے اور اس کے رسول سے اور اس کی راہ میں جہاد سے بھی زیادہ عزیز ہیں تو تم انتظار کرو کہ اللہ تعالیٰ کا اپنا عذاب لے آئے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اللہ تعالیٰ فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ یقیناً اللہ تعالیٰ نے ان سے میدانوں میں تمہیں فتح دی ہے اور حنین کی لڑائی والے دن بھی، جب کہ تمہیں اپنی کثرت پر ناز ہو گیا تھا، لیکن اس نے تمہیں کوئی فائدہ نہ دیا، بلکہ زمین میں باوجود اپنی کشادگی کے تم پر تنگ ہو گئی اور پھر تم پیٹھ پھیر کر مڑ گئے۔ پھر اللہ نے اپنی طرف سے تسکین اپنے نبی پر اور اپنی مومنوں پر اتاری اور اپنے وہ لشکر بھیجے جنہیں تم دیکھ نہیں رہے تھے، اور وہ کافروں کو پوری سزا دی۔ ان کفار کا یہی بدلہ تھا۔ پھر اس کے بعد بھی جس پر چاہے تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کی توجہ فرمائے گا۔ اللہ ہی بخشش و مہربانی کرنے والا ہے۔ اے ایمان والو، بے شک مشرک بالکل ہی ناپاک ہے، وہ اس سال کے بعد مسجد حرام کے پاس بھی نہ پھٹکنے پائیں۔ اگر تم مفلسی کا خوف ہے تو اللہ تعالیٰ تمہیں دولت مند کر دے گا اپنی فضل سے، اور اگر چاہیے تو علم اور فضل سے، اگر چاہیے۔ اللہ علم و حکمت والا ہے۔ ان لوگوں سے لڑو جو اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان نہیں لاتے، جو اللہ اور اس کے رسولوں کے حرام کردہ شے کو حرام نہیں جانتے، نہ دین حق کو قبول کرتے ہیں، اور ان لوگوں میں سے جنہیں کتاب دی گئی ہے، یہاں تک کہ وہ ذلیل خوار ہو کر اپنے ہاتھ سے جزیہ ادا کریں۔ یہود کہتے ہیں کہ عزیز اللہ کا بیٹا ہے، یہود کہتے ہیں کہ عزیر اللہ کا بیٹا، اور نصرانی کہتے ہیں کہ مسیح اللہ کا بیٹا ہے۔ یہ قول صرف ان کے منہ کی بات ہے۔ اگلے منکروں کی بات کہ یہ بھی نقل کرنے لگے، اللہ انہیں غارت کرے اور کیسے پلٹائے جاتے ہیں۔ ان لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر اپنے عالموں اور درویشوں کو رب بنایا ہے۔ ان لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر اپنے عالموں اور درویشوں کو رب بنایا ہے، اور مریم کے بیٹے مسیح کو، حالانکہ انہیں صرف ایک اکیلے اللہ ہی کی عبادت کا حکم دیا گیا تھا، جس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ وہ پاک ہے ان کے شریک مقرر کرنے سے۔ وہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنے منہ سے بجا دیں، اور اللہ تعالیٰ انکاری ہے مگر اس بات کا کو اپنا نور پورا کرے، گو کافر ناخوش رہیں۔ اس نے اپنے رسول کی ہدایت اور سچے دین کے ساتھ بھیجا ہے کہ اسے اور تمام مذہبوں پر غالب کر دے، اگر چہ مشرک برآمہ نہیں۔ اے ایمان والو، اکثر علماء اور عابد لوگوں کا مال ناحق کھا جاتے ہیں اور اللہ کی راہ سے روک دیتے ہیں، اور جو لوگ سونے چاندی کا خزانہ رکھتے ہیں اور اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، انہیں دردناک عذاب کی خبر پہنچا دیجیے، جس دن اس خزانے کو آتش دوزخ میں تپایا جائے گا، پھر اس سے ان کی پیشانیاں اور پہلو اور پیٹھیں داغی جائیں گی۔ ان سے کہا جائے گا کہ یہ ہے جسے تم نے اپنے لیے خزانہ بنا کر رکھا تھا، بس اپنے خزانوں کا مزہ چکھو۔ مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک کتاب اللہ میں 12 کی ہے۔ مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک کتاب اللہ میں 12 کی ہے، اس دن سے جب سے آسمان و زمین کو اس نے پیدا کیا ہے، اور ان میں سے 4 حرمت و ادب کے ہیں۔ یہی درست دین ہے۔ تم ان مہینوں میں اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو، اور تم تمام مشرکوں سے جہاد کرو جیسے کہ وہ تم سب سے لڑتے تھے، اور جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ متقیوں کے ساتھ ہے۔ مہینوں کا آگے پیچھے کا کر دینا کفر کو زیادتی ہے، اس سے وہ لوگ گمراہی میں ڈالے جاتے ہیں جو کافر ہیں۔ ایک سال تو اسے حلال کر لیتے ہیں، اور ایک سال اسی کو حرمت والا کر لیتے ہیں کہ اللہ نے جو حرمت رکھی ہے اس کے شمار میں تو موافقت کر لیں، پھر اسے حلال بنا لیں جسے اللہ نے حرام کیا ہے۔ انہوں نے ان کے برے کام بھلے دکھا دیے گئے ہیں، ان کے برے کام بھلے دکھا دیے گئے ہیں، اور قوم کو فرق اللہ رحمائی نہیں فرماتا۔ اے ایمان والو، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ جب تم سے کہا جاتا ہے کہ چلو اللہ کے راستے میں کوچ کر تو تم زمین سے لگے جاتے ہو،
کیا تم آخرت کی اور دنیا کی زندگانی پر ہی ریج ہو گئے ہو؟ سنو، دنیا کی زندگی تو آخرت کے مقابلے میں کچھ یوں نہیں سی ہے۔ کیا تم آخرت کی اور دنیا کی زندگانی پر ہی رج گئے ہو؟ سنو، دنیا کی زندگی تو آخرت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں۔ اگر تم نے کچھ نہ کیا تو تمہیں اللہ تعالیٰ کا دردناک سزا دے گا، اور تمہارے سوا اور لوگوں کو بدلہ لائے گا، اور اللہ تعالیٰ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اگر تم ان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد نہ کرو، اگر تم ان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد نہ کرو تو اللہ ہی کی ان کی مدد کی اس وقت کہ جب انہوں نے کافروں نے دیش سے نکال دیا تھا، اور دو میں سے دوسرا، جبکہ دونوں کاز میں سے جب تھے، اپنے ساتھی سے کہہ رہے تھے کہ غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ پس جناب باری نے اپنی طرف سے تسکین اور اس پر نازل فرما کر ان لشکروں سے بھی یہ مدد کی کہ جنہیں تم نے نہیں دیکھا نہیں۔ اس نے کافروں کی یہ بات پست کر دی۔ بلند عزیز تو اللہ کا کلمہ ہی ہے، اللہ غالب ہے، حکمت والا ہے۔ نکل کھڑے ہو جاؤ، ہلکے پھلکے ہو تو بھی اور بھاری بھرکم ہو تو بھی، اور وہ راہ رب میں اپنی مال و جان سے جہاد کرو، یہی تمہارے لیے بہتر ہے اگر تمہیں علم ہو۔ اگر جلدی وصول ہونے والا مال و اسباب ہوتا تو ہلکا سا سفر ہوتا تو یہ ضرور آپ کے پیچھے ہو لیتے، لیکن ان پر تو دوری اور درازی کی مشکل پڑ گئی۔ اب تو یہ اللہ کی قسمیں کھائیں گے، اگر ہم میں قوت و طاقت ہوتی تو ہم یقیناً آپ کے ساتھ نکلتے، یہی اپنی جانوں کو خود ہی ہلاکت میں ڈال رہے ہیں۔ ان کے جھوٹا ہونے کا سچا علم اللہ کو ہے، اللہ تجھے معاف فرما دے۔ تو نے انہیں کیوں اجازت دے دی ہے بغیر اس کے کہ تیرے سامنے سچے لوگ کھل جائیں اور تو جھوٹے لوگوں کو بھی جان لے۔ اللہ پر وہ قیامت کے دن پر ایمان و یقین رکھنے والے تو مالی اور جانی جہاد سے رک رہنے کی کبھی تجھ سے اجازت طلب نہیں کریں گے، اور اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں کو خوب جانتا ہے۔ یہ اجازت تو تجھ سے وہی طلب کرتے ہیں جنہیں نہ اللہ پر ایمان ہے، نہ آخرت کے دن کا یقین ہے، جن کے دل شک میں پڑے ہوئے ہیں اور وہ اپنے شک میں ہی سرگرداں ہیں۔ اگر ان کا ارادہ جہاد کے لیے نکلنے کا ہوتا تو وہ اس سفر کے لیے سامان کی تیاری کر رکھتے، لیکن اللہ کو ان کا اٹھنا پسند ہی نہ تھا، اس لیے وہ انہیں حرکت سے ہی روک دیا اور کہہ دیا گیا کہ تم بیٹھنے والوں کے ساتھ بیٹھے ہی رہو۔ اگر یہ تم میں مل کر نکلتے بھی تو تمہارے لیے سوائے فساد کے اور کوئی چیز نہ بڑھاتے، بلکہ تمہارے درمیان خوب گھوڑے دوڑا دیتے اور تمہیں فتنے ڈالنے کی تلاش میں رہتے، اور ان کے ماننے والے خود تم میں موجود ہیں، اور اللہ ان ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ یہ تو اس سے پہلے بھی فتنے کی تلاش کرتے رہے ہیں اور تیرے لیے کاموں کو الٹ پلٹ کرتے رہے ہیں، یہاں تک کہ حق آ پہنچا اور اللہ کا حکم غالب آ گیا، باوجود یہ کہ وہ ناخوشی میں ہی رہے۔ ان میں سے کوئی تو کہتا ہے مجھے اجازت دیجیے، مجھے فتنے میں نہ ڈالیں، آگاہ رہو، وہ تو فتنے میں پڑ چکے اور یقیناً دوزخ کافروں کو گھیر لینے والی ہے۔ آپ کو اگر کوئی بھلائی مل جائے تو انہیں برا لگتا ہے، اور کوئی برائی پہنچ جائے تو یہ کہتے ہیں کہ ہم نے تو اپنا معاملہ پہلے سے ہی درست کر لیا تھا، پھر تو بڑے ہی اتراتے ہوئے لوٹتے ہیں۔ کہہ دیجیے ہمیں کوئی گزندہ پہنچ نہیں کر سکتی سوائے اس کے جو کچھ اللہ تعالیٰ نے ہمارے حق میں لکھ رکھی ہے، وہ ہمارا کارساز ہے اور مولا ہے۔ مومنوں کو تو اللہ کی ذات پاک پر ہی بھروسہ کرنا چاہیے۔ کہہ دیجیے کہ تم ہمارے بارے میں جس چیز کا انتظار کر رہے ہو
وہ 2 بھائیوں میں سے ایک ہے اور ہم تمہارے حق میں سے کا انتظار کرتے ہیں کہ یہ تو اللہ تعالیٰ اپنے پاس سے کوئی سزا تمہیں دے یا ہمارے ہاتھوں سے، پس ایک طرف تم منتظر رہو اور دوسرے جانب تمہارے ساتھ ہم منتظر رہیں۔ کہہ دیجئے کہ تم خوشی یا ناخوشی کسی طرح بھی خرچ کر قبول تو ہرگز نہ کیے جائے گا، یقیناً تم فاسق لوگ ہو۔ کوئی سبب ان کے خرچ کی قبولیت کے نہ ہونے کا اس کے سوا نہ انہیں کہ یہ اللہ کی اور اس کے رسول کی منکر ہیں اور بڑی کاہلی سے ہی نماز کو آتے ہیں اور برے دل سے ہی خرچ کرتے ہیں۔ بس آپ کو ان کے مال اور اولاد تعجب میں نہ ڈال دیں۔ اللہ کی چاہت یہی ہے کہ اس سے انہیں دنیا کی زندگی میں ہی سزا دیں اور ان کے کفر ہی کی حالت میں ان کی جانیں نکالی جائیں۔ یہ اللہ کی قسم کھا کر کہتے ہیں کہ یہ تمہاری جماعت کے لوگ ہیں، حالانکہ دراصل تمہارے نہیں، بات صرف اتنی ہی ہے کہ یہ ڈرپوک لوگ ہیں۔ اگر یہ کوئی بچاؤ کی جگہ یا کوئی غار یا کوئی بھی سر گھسانے کی جگہ پالیں تو ابھی اس طرف لگام توڑ کر الٹے بھاگ چھوڑیں۔ ان میں وہ بھی ہیں جو خیراتی مال کی تقسیم کے بارے میں آپ پر عیب رکھتے ہیں۔ اگر انہیں اس میں سے مل جائے تو خوش ہیں اور اگر اس میں سے نہ ملے تو فوراً یہی بگڑ کھڑے ہوئے۔ اگر یہ لوگ اللہ اور رسول کی دیے ہوئے پر خوش رہتے اور کہہ دیتے کہ اللہ ہمیں کافی ہے، اللہ ہمیں اپنے فضل سے دے گا اور اس کے رسول بھی، ہم تو اللہ کی ذات سے تو توقع رکھنے والے ہیں۔ صدقے صرف فقیروں کے لیے ہیں اور مسکینوں کے لیے اور ان کے وصول کرنے والوں کے لیے اور ان کے لیے جن کے دل پر چائے جاتے اور گردن چھڑانے میں اور قرض ادا کرنے کے لیے اور اللہ کی راہ میں اور راہرو مسافروں کے لیے فرض ہے، اللہ کی طرف سے، اور اللہ علم و حکمت والا ہے۔ ان میں سے وہ زیادہ بھی ہیں جو پیغمبر کو ایذا دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کان کا کچا ہے۔ آپ کہہ دیجئے کہ وہ کان تمہارے بھلے کے لیے ہے۔ وہ اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور مسلمانوں کی بات کا یقین کرتا ہے، اور تم میں سے جو اہل ایمان ہے یہ ان کے لیے رحمت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو لوگ ایذا دیتے ہیں ان کے لیے یہ دکھ کی مار ہے۔ محض تمہیں خوش کرنے کے لیے تمہارے سامنے اللہ کی قسمیں کھا جاتے ہیں، حالانکہ اگر یہ ایماندار ہوتے تو اللہ اور اس کے رسول کی رضامندی کرنے کے زیادہ مستحق تھے۔ کیا یہ نہیں جانتے کہ جو بھی اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرے گا اس کے لیے یقیناً دوزخ کی آگ ہے جس میں وہ ہمیشہ رہنے والا ہے۔ یہ زبردست رسوائی ہے۔ منافقوں کو ہر وقت اس بات کا ٹھکانہ لگا رہتا ہے کہ کہیں مسلمانوں پر کوئی صورت نہ اترے جو ان کے دلوں کو باتیں انہیں بتلا دے۔ کہہ دیجئے کہ تم مذاق اڑاتے رہو، یقیناً اللہ تعالیٰ اسے ظاہر کرنے والا ہے جس سے تم ڈر اور دبک رہے ہو۔ اگر آپ ان سے پوچھیں تو صاف کہہ دیں گے کہ ہم تو یوں نہیں آپس میں ہنس بول رہے تھے۔ کہہ دیجئے کہ اللہ، اس کی آیتوں اور اس کے رسول اور تمہارے ہنسی و مذاق کے لیے رہ گئے ہیں۔ تم بہانے نہ بناؤ، یقیناً تم اپنے ایمان کے بعد بے ایمان ہو گئے۔ اگر ہم تم میں سے کچھ لوگوں سے درگزر بھی کر لیں تو کچھ لوگوں کو ان کے جرم کی سنگین سزا بھی دیں گے۔ تمام منافق مرد و عورت آپس میں ایک ہی ہیں، یہ بری باتوں کا حکم دیتے ہیں اور بھلی باتوں سے روکتے ہیں اور اپنی مٹھی بند رکھتے ہیں۔ یہ اللہ کو بھول گئے اور اللہ نے انہیں بھلا دیا۔ بے شک منافق ہی فاسق و بد کردار ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان منافق مردوں، عورتوں اور کافروں سے جہنم کی آگ کا وعدہ کر چکا ہے جہاں یہ ہمیشہ رہنے والے ہیں، وہی انہیں کافی ہے۔ ان پر اللہ کی پھٹکار ہے اور انہی کے لیے دائمی عذاب ہے۔ مثل ان لوگوں کی جو تم سے پہلے تھے، تم میں سے وہ زیادہ قوت والے تھے اور زیادہ مال اولاد والے تھے، پس وہ اپنا دینی حصہ برت گئے، پھر تم نے بھی اپنا حصہ برت لیا،
جیسے تم سے پہلے کے لوگ اپنے حصے سے فائدہ مند ہوئے تھے، اور تم نے بھی اسی طرح مذاقانہ باعث کی جیسے کہ انہوں نے کی تھی۔ ان کے اعمال دنیا اور آخرت میں غارت ہو گئے، یہی لوگ نقصان پانے والے ہیں۔ کیا انہیں اپنے سے پہلے لوگوں کی خبر نہیں پہنچی؟ قوم نوح اور عاد اور سمود اور قوم ابراہیم اور اہل مدین اور اہل متفقات، الٹی ہوئی بستیوں کی رہنے والے کی ان کے پاس ان کے پیغمبر دلیل لے کر پہنچے۔ اللہ ایسا نہ تھا کہ ان پر ظلم کرے، حالانکہ بلکہ انہوں نے خود ہی اپنے اوپر ظلم کیا ہے۔ مومن مرد اور عورت آپس میں ایک دوسرے کے مددگار، معاون اور دوست ہیں۔ وہ بھلائیوں کا حکم دیتے ہیں اور برائیوں سے روکتے ہیں، نماز کو پابندی سے بجا لاتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اللہ کی اور اس کے رسول کی اور بات مانتے ہیں۔ یہی لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ بہت جلد رحم فرمائے گا، بے شک اللہ غلبے والا، حکمت والا ہے۔ اے ایماندار مردوں اور عورتوں سے اللہ نے ان جنتوں کا وعدہ فرمایا ہے جن کے نیچے نہریں لہریں لے رہی ہیں، جہاں وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں، اور ان صاف ستھرے پاکیزہ محلات کا جو ان ہمیشگی والی جنتوں میں ہے، اور اللہ کی رضامندی سب سے بڑی چیز ہے۔ یہی زبردست کامیابی ہے۔ اے نبی، کافروں اور منافقوں سے جہاد جاری رکھو اور ان پر سخت ہو جاؤ۔ ان کی اصلی جگہ دوزخ ہے، جو نہایت بدترین جگہ ہے۔ یہ اللہ کی قسم کھا کر کہتے ہیں کہ انہوں نے نہیں کہا، حالانکہ یقیناً کفر کا کلمہ ان کی زبان سے نکل چکا ہے، اور یہ اپنے اسلام کے بعد کافر ہو گئے ہیں، اور انہوں نے اس کام کو قصد بھی کیا جو پورا نہ کر سکے۔ یہ صرف اسی بات کا انتقام لے رہے ہیں کہ انہیں اللہ نے اپنے فضل سے اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دولت مند کر دیا۔ اگر یہ بھی توبہ کر لیں تو یہ ان کے حق میں بہتر ہے، اور اگر منہ موڑ رہے ہیں تو اللہ انہیں دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب دے گا، اور زمین بھر میں ان کا کمائی حمایتی اور مددگار نہ کھڑا ہوگا۔ ان میں وہ بھی جنہوں نے اللہ سے عہد کیا تھا کہ اگر وہ ہمیں اپنے فضل سے مال دے گا تو ہم ضرور صدقہ و خیرات کریں گے اور پکی طرح نیک کاروں میں سے ہو جائیں گے، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے انہیں دیا تو یہ اس میں سے بخیلی کرنے لگے اور ٹال مٹول کر کے منہ موڑ لیا۔ بس اس کی سزا میں اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں نفاق ڈال دیا، اس سے ملنے کے دنوں تک کیوں نہ انہوں نے اللہ سے کیے ہوئے وعدے کا خلاف کیا اور کیوں کہ جھوٹ بولتے رہے۔ کیا وہ نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ کو ان کے دل کا بھید اور ان کے سرگوشی سب معلوم ہے، اور اللہ تعالیٰ غیب کی تمام باتوں سے خبردار ہے۔ جو لوگ ان مسلمانوں پر طعنہ زنی کرتے ہیں جو دل کھول کے خیرات کرتے ہیں، ان لوگوں پر جنہیں سوا اپنی محنت و مزدوری کے اور کچھ میسر ہی نہیں، بس یہ ان کا مذاق اڑاتے ہیں، اللہ بھی ان سے تمسخر کرتا ہے، انہیں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ ان کے لیے تو استغفار کر یا نہ کر، اگر تو 70 مرتبہ بھی ان کے لیے استغفار کرے تو بھی اللہ انہیں ہرگز نہ بخشے گا۔ یہ اس لیے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول سے کفر کیا ہے۔ ایسے فاسق لوگوں کے رب کریم ہدایت نہیں دیتا۔ پیچھے رہ جانے والے لوگ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد اپنے بیٹھے رہنے پر خوش ہیں۔ انہوں نے اللہ کی راہ میں اپنے مال اور اپنی جانوں سے جہاد کرنا ناپسند رکھا، اور انہوں نے کہہ دیا کہ اس گرمی میں مت نکلو، کہہ دیجئے کہ دوزخ کی آگ بہت ہی سخت گرم ہے، کاش کہ وہ سمجھتے ہوتے۔ پس انہیں چاہیے کہ بہت کم ہنسی اور بہت زیادہ روئیں، بدلے میں اس کی وجہ اس کے جو یہ کیا کرتے تھے۔ پس اگر اللہ تعالیٰ آپ کو ان کی کسی جماعت کی طرف لوٹا کر واپس لے آئے، پھر یہ آپ سے میدان جنگ میں نکلنے کی اجازت طلب کریں، تو آپ کہہ دیجئے کہ تم میرے ساتھ ہرگز چل نہیں سکتے، اور نہ میرے ساتھ تم دشمنوں سے لڑائی کر سکتے ہو۔ تم نے پہلی مرتبہ ہی بیٹھے رہنے کا پسند کیا تھا، بس تم پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہی بیٹھے رہو۔ ان میں سے کوئی مر جائے تو آپ اس کی جنازے کی ہرگز نماز نہ پڑھیں، اور نہ اس کی
اور قبر پر کھڑے ہوں، یہ اللہ اور اس کے رسول کی منکر ہیں اور مرتے دم تک بدکار بے اطاعت رہے ہیں، مرتے دم تک بدکار بے اطاعت رہے ہیں۔ آپ کو ان کی مال اولاد کچھ بھی بھلے نہ لگیں، اللہ کی چاہت یہی ہے کہ انہیں ان چیزوں سے دینوی سزا دے اور اپنی جانیں نکالنے تک کافر ہی رہیں۔ جب کوئی صورت اتاری جاتی ہے کہ اللہ پر ایمان لاؤ اور اس کے رسول کے ساتھ مل کر جہاد کرو، تو ان میں سے دولت مندوں کا ایک طبقہ آپ کے پاس آ کر یہ کہہ کر رخصت لے لیتا ہے کہ ہمیں تو بیٹھے رہنے والوں میں سے ہی چھوڑ دیجیے، یہ تو خانہ نشین عورتوں کے ساتھ دینے پر رج گئے ہیں اور ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی ہے، اب وہ کچھ سمجھ عقل نہیں رکھتے، لیکن خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے ساتھ کے ایمان والے اپنے مالوں اور جانوں سے جہاد کرتے ہیں، یہی لوگ بھلائیوں والے ہیں اور یہی لوگ کامیابی حاصل کرنے والے ہیں۔ انہی کے لیے اللہ نے وہ جنتیں تیار کی ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، جن میں یہ ہمیشہ رہنے والے ہیں، یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ بعد یہ نشانیوں میں سے یہ عذر والے لوگ حاضر ہوئے کہ انہیں رخصت دے دی جائے اور وہ بیٹھے رہیں جنہوں نے اللہ سے اور اس کے رسول سے جھوٹی باتیں بنائی تھیں۔ اب تو ان میں سے جتنے کفار ہیں انہیں دکھ دینے والی مار پہنچ کر رہے گی۔ ضعیفوں پر اور بیماروں پر اور ان پر جن کے پاس خرچ کرنے کو کچھ بھی نہیں کوئی حرج نہیں، بشرط یہ کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی خیر خواہی کرتے رہیں، ایسے نیک کاروں پر الزام کی کوئی راہ نہیں، اللہ تعالیٰ بڑی مغفرت رحمت والا ہے۔ ہاں، ان پر بھی کوئی حرج نہیں جو آپ کے پاس آتے ہیں کہ آپ انہیں سواری مہیا کر دیں، تو آپ جواب دیتے ہیں کہ میں تمہاری سواری کے لیے کچھ بھی نہیں پاتا، اور وہ رنج و غم سے اپنی آنکھوں سے آنسو بہاتے ہوئے لوٹ جاتے ہیں کہ انہیں خرچ کرنے کے لیے کچھ بھی میسر نہیں۔ بے شک انہیں لوگوں پر راہ الزام ہے جو باوجود دولت مند ہونے کے آپ سے اجازت طلب کرتے ہیں، یہ خانہ نشین عورتوں کے ساتھ دینے پر خوش ہیں اور ان کے دلوں پر مہر خداوندی لگ چکی ہے جس سے وہ محض بے علم ہو گئے ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔